الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت اس مبارک کی یہ چوتھی صورت ہے سورۃ التکویر۔ جیسا کہ پچھلی تینوں صورتوں میں قیامت سے متعلق مختلف دلائل اور مختلف انداز سے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ جہان جس میں انسان رہ رہا ہے اس کے بعد ایک اور جہان آنے والا ہے، اور اس جہان میں اس انسان کی بعض پرس ہوگی، اس سے سوال و جواب ہوگا جس پر اس کی جزا اور سزا مرتب ہوگی، اور وہ ساری کی ساری اس دنیا کی زندگی پر منحصر ہوگی یہ بات اس نے کیسی زندگی بسر کی ہے۔ قیامت کا آنا 100% یقینی گزشتہ صورتوں میں ثابت کر دیا گیا، اور ایسے دلائل بیان ہوئے کہ مسلمان تو کجا تھوڑی سی عقل والا انسان بھی ان دلائل کا انکار نہیں کر سکتا۔ آج یہ جو سورۃ تکویر ہے اور اس کے بعد جو سورۃ الانفطار ہے، ان کے بارے تو حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا احوال ہوں گے، فرمایا وہ ان دو صورتوں کو پڑھے۔ جسے یہ دیکھنا ہو کہ قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یعنی ایسے انداز سے دیکھنا ہو کہ جیسے چیز یقینی اسے نظر آ رہی ہے، اسے یہ پسند ہو، فرمایا وہ ان دو صورتوں کو پڑھے۔ یعنی ان میں قیامت کو ایک اور انداز سے مکمل طور پر اس طرح بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ایمان کی رمق دمک چمک باقی ہو تو قیامت نظر آتی ہے۔ اور اس سے پہلے سورۃ جو تکویر ہے اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے وہ احوال جو پہلے پیش آئیں گے، قیامت آنے سے پہلے اس جہان کا ختم ہو جانا، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ جو جہان ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا جو نظام ہے، یہ جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پھر سمندر ہیں، پھر یہ زمین ہے، پھر یہ آسمان ہے، یہ جو چیزیں اس جہان کی اصل ہیں، ان کا ختم ہونا قیامت کی ابتدا ہوگی۔ قیامت کا آنا جب شروع ہوگا تو اس جہان کو ختم کر دیا جائے گا، مکمل طور پہ اس جہان کو نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا، اور جس زمین پر حشر کو اللہ بندوں کو لائیں گے وہ دوسری زمین ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگی۔ تو اس جہان کا گویا ختم ہونا یہ قیامت کی ابتدا ہے، اور چونکہ یہ چیزیں ہر انسان کے سامنے ہیں، جیسے سورج کو چڑھتے ہوئے وہ دیکھتا ہے، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتا ہے، سمندروں کے پانی کو اچھلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اسی طرح جانوروں کو دیکھتا ہے، تو اس صورت سے اسی چیز کی ابتدا کی گئی ہے۔ پہلے حصے میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی ایک انداز کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں
خود قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ انسان اس دن کیا ہوگا اس کے ساتھ، کہاں سے اس کی شروع ہوگی اس کی بات پرس۔ اور تیسرے حصے میں قرآن مجید کے متعلق ایک جو اس زمانے کے کافروں کا یا آج زمانے کے کافروں مشرکوں کا ایک شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن نہ تو خود بنا ہے نہ ہی کوئی اسے بنا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ قرآن خود کوئی بنا سکتا ہوتا تو اس کے بعد بھی تو کوئی بنا کے لے آتا، جبکہ آج تک اس قرآن کو کوئی نہ بنا سکا ہے نہ اس طریقے پر کوئی بنا سکتا ہے۔ اس شبے کا جواب دیا گیا اور قرآن کو کتاب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ہونا دلیل سے ثابت کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، سورج کو لپیٹ کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تاکہ اس کے پجاریوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی تھی، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سورج چاند کا نظام بنایا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس نظام کو کسی اور انداز سے بھی بنا سکتے تھے، آسمان کو ہی چمکا دیتے، سورج کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جیسا حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ آدمی کو بتلایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اپنے وقت پہ یہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، اور جب سے لگا ہے اپنی ڈیوٹی میں اس نے کوتاہی نہیں کی، ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب ابتدا شروع ہوگی تو اس سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، یعنی سورج نہیں رہے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہ جو آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں رات کو، یہ سارے کے سارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہ ابتدا ہوگی اس جہان کے ختم کرنے کی۔ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اور اس کا کورت کا معنی جمع کرنا، کسی چیز کو اکٹھا کر کے پھینک دینا آتا ہے۔ اصل لغت میں ایک چیز کو جمع کر کے اکٹھا کر کے پھینک دینا، گویا سورج کو لے کر اپنی جگہ سے دوسری جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور ستارے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہ جو ستارے ہیں ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پچھلی صورتوں تینوں میں اور خاص کر کے 2 صورتوں میں پہاڑوں کا ذکر مسلسل آ رہا ہے، کیونکہ پہاڑ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، زمین کا ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس کو اٹھا کر زمین پر ہی لگایا ہوتا ہے۔ تو بار بار یہ تذکرہ پہاڑوں کا کیا گیا ہے کہ جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کو ریت بنا کر جیسے روئی اڑتی ہے، دھنکی ہوئی روئی، اس طرح پہاڑوں کے ذرے اور یہ ریت کی طرح اڑیں گے اور گرد و غبار بن کر ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنی یا اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب قرآن نازل ہوا تھا تو لوگوں کا مال و متاع اور قیمتی چیز اس وقت عربوں کے اونٹ ہوتے تھے، اونٹ سب سے قیمتی اس وقت کا وہ ان کا سرمایہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا جب قیامت کی ابتدا ہوگی تو اس قدر افراتفری ہوگی، اس قدر بھاگ دوڑ ہو جائے گی، اس قدر لوگ ایک دوسرے سے
دوڑنا شروع کر دیں گے کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابن اونٹنی جو بچہ دینے کے قریب ہوتی ہے، وہ زیادہ تر بدو کے نزدیک اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے، تو یہاں اشار سے مراد وہ اونٹنی ہے جو قریب ہو اس بات کے، تو فرمایا وہ اونٹنی چھوڑ دیں گے، وہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، چھوڑ دیں گے۔ اور یہاں اونٹنی ایک بات ہے، یعنی انسان ہر دوسری چیز سے کو چھوڑ دے گا، یعنی اس کو ہر چیز سے بے پرواہی سی ہو جائے گی، اور قیامت کی یہ افراتفری اس کو ایسے لگے گی کہ یہ کیا ہو گیا، ہر چیز سے غافل ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب وہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کوئی ان کو پکڑے گا نہیں، ہر کوئی ان کو چھوڑ کے دوسری طرف چلا جائے گا، کیونکہ قیامت کا یہ سما جو ابتدا ہوگی، جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قیامت کی ابتدا اسی طرح ہوگی، لوگ اسی طرح رہ رہے ہوں گے جیسے آج ہیں، اور اسی طرح اپنے کام و کاج میں ہوں گے، کپڑے والا کپڑا بیچ رہا ہوگا، دکاندار دکانداری کر رہا ہوگا، مزدور مزدوری کے لیے نکل رہا ہوگا، کہ اچانک انہیں ایک آواز آنی شروع ہو جائے گی، اور وہ آواز بڑھتے بڑھتے اس قدر اس میں کڑک پیدا ہو جائے گی کہ ہر انسان سب کچھ چھوڑ کر اس کی باہر نکلنے جمع ہو جائیں گے، لوگ باہر نکلنے شروع ہو جائیں گے، گھروں سے باہر میدانوں میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور ہر کوئی کہے گا کہ یہ آواز کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔